من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی سید العلی وعب العلی وام العلی وزوجت العلی وابناء العلی وبنات العلی وانصار العلی واصحاب العلی وشیت العلی ولعنت ولا اعداء علی اما بعد فقد قال الہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صلوات پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے مالک ہمارے خالق اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور اس عبادت میں زیادہ سے زیادہ خلوص عطا فرما دے، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو قید میں ہیں ان کی رہائی فرما، جو سفر میں ہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما، پروردگارہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو ذریعہ حسین کی زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کا جل ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، صلوات پڑھی محمد، یہاں پر کوئی موبائل اور کچھ ٹائم کا ایسا سلسلہ رکھے تاکہ میں دیکھتا رہوں کہ کتنا ٹائم ہے ابھی کیا ہوا ہے، صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم سامعین حضرات، کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آج دوسری مجلس ہے، اس کا عنوان معرفت حجت خدا ہے۔ کل ہم نے عرض کیا معرفت کا کچھ بیان کرتے ہوئے ہم نے چند اصطلاحات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ معرفت سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، جنت کون پر نہیں ملے گی، جنت ملے گی اس پر کہ معصوم کیا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے جو آپ کے خدمت میں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آیت سورہ اعراف کی 179 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے کہا میں بھر دوں گا جہنم کو اکثر انسانوں سے اکثر جنوں سے۔ جب اکثر ہی جہنمی ہیں تو پھر کثرت پر ناز ایسا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہ اسی طرح سے آپ حوصلہ دیتے ہوئے آئیں، قرآن کہہ رہا ہے اکثریت جہنم میں جائے گی، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، جب اکثر جہنم میں جائیں گے تو اکثریت پر اتنا گھمنڈ کیوں ہے، ناز کیوں ہے، بھئی کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے انہیں دل دیے، یہ دلوں سے سوچتے نہیں تھے، یہ دلوں سے غور و فکر نہیں کرتے تھے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا یبصرون بہا، کہا ہم نے انہیں آنکھیں دی، آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے تھے، لہم آذان
ला यस्माउन बिहा, हमने इन्हें कान दिए, ये कान से सुनने का काम नहीं लेते थे। खुदा जाने वो कौन सा मंजर था, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसे देखा और नहीं किया, जिसे देखा अनदेखा कर दिया, जिसे सुना अनसुना कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जब माशाअल्लाह। मेरे मौलाए कायनात पहली मर्तबा इस ज़ाहिरी खिलाफत पर आए तो चंद ऐसे अफराद थे जो इस मंजर को पहले उन्होंने देखा था। मौला ने फरमाया तू भी उठ, तू भी उठ, तू भी उठ। बता मेरे मौला रसूल ने गदीर में क्या फरमाया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने उठे, एक ने कहा मैं बहुत दूर था, मैंने सुना नहीं था। एक ने कहा मैं बहुत दूर था, मैंने देखा नहीं था। एक ने कहा मैंने अपने चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था, न देखा था न सुना था। अली मौला ने कहा अच्छा तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं सुना। मौला ने फरमाया आज के बाद न तुम सुन सकोगे, न देख सकोगे, न किसी को चेहरा दिखा सकोगे। रवायत के जुमले हैं, मौला ने बद्दुआ दी, वो मरते मर गए, न सुन सकते थे न देख सकते थे। और वो जिसने कहा मैंने अपने चेहरे पर पर्दा रखा हुआ था, मौला ने फरमाया कि तेरे चेहरे को अल्लाह इतना बिगाड़ देगा तेरा चेहरा देखने के काबिल ही नहीं रहेगा। आपने गौर किया जो अली का दुश्मन है उसके चेहरे इतने कसीफ होते हैं, इतने कसीफ होते हैं, मुंह छुपाए हुए घूमते हैं, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। क्यों? फिर आगे फरमाया इनकी मिसाल उलाइका कल अनाम, ये जानवरों जैसे हैं, बल हुम अज़ल, ये जानवरों से भी बदतर है। जानवरों से बदतर क्यों है? का जानवर सुबह अपनी चरागाह से निकलता है, मुख्तलिफ बागों में जाता है, तवज्जो चाहता हूँ, जानवर मुख्तलिफ बागों में जाता है, जानवर अपने बाग में भी जाता है, पराए बाग में भी जाता है। जानवर को नहीं पता कि ये बाग मेरा है। भाई आपके खेतों में झगड़े नहीं होते क्या? भाई आपका जानवर क्यों यहाँ आ गया, मेरी खेती तबाह करके चला गया? भाई वही कहते हैं जानवर है। जानवर को क्या पता ये बाग किसका है, किसका है? जानवर को क्या पता ये हलाल है हराम है, यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। जानवर को जहाँ बिठाएंगे बैठ जाएगा। सही बताइए, नारे को जवाब देने का यही हक है क्या? अभी मेरा आवाज बयान ये कुरान की आयत है, रवायत नहीं है। का जानवर से, अच्छा फिर कहा कि जानवर नहीं है, जानवरों से बदतर है। भाई क्यों बदतर है? जानवर चरागाह में जाता है और फिर शाम ढले वापस आ जाता है, मगर ये जानवर से भी बदतर है। जिंदगी की शाम हो जाती है फिर भी मेरी बारगाह में नहीं आता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की अहमद पर। ये दिल मिला है, इस दिल से सोचें, गौर व फिक्र करें, तफक्को करें, तदब्बुर करें। कुरान ने बारहा कहा है कि तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर क्यों नहीं करते? न कुरान पर गौर करते हैं, न वारिस कुरान पर गौर करते हैं। तो फिर होता ये है, तवज्जो चाहता हूँ। फिर यहाँ पर एक मकाम पर मैं अर्ज करूँ, हम जब भी मजलिस करते हैं या कुरान होता है या मुस्तफ़ा का फरमान होता है, हम ये कुरान और मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ के बताते हैं कि कुरान भी हमारा है, मुस्तफ़ा भी हमारा है। अच्छा ये करते हैं। और कुरान की आयत एक शुबा है जिसका जवाब देना चाहता हूँ, मिंबर हुसैन की कसम, बल्कि ये कहूँ मिंबर हुसैनियत की कसम। एक शुबे को हल करूँ फिर आगे बढ़ूँ। वही कहते हैं जिस पर मौलाना बैठते हैं ये मिंबर नबी है, नहीं मिंबर हुसैन नहीं, ये मिंबर हुसैनियत है। क्योंकि मिंबर नबी पर या मिंबर हुसैन पर गैर मासूम बैठ ही नहीं सकता। मिंबर हुसैनियत की कसम खाकर कहता हूँ, हमारा वही कुरान है जो अल्लाह ने नाजिल किया, मुस्तफ़ा ने बताया, और पूरे कुरान पर हमारा ईमान है। और हमारा ये यकीन है और अकीदा मुसल्लम है कि जो कुरान का इनकारी है वो मुसलमान नहीं है, जो कुरान का इनकारी है वो काफिर है, जो कुरान का इनकारी है वो काफिर है। कुरान का इनकार करे वो भी काफिर, कुरान के एक पारे का इनकार करे वो भी काफिर, कुरान के एक सूरह का इनकार करे वो भी काफिर, कुरान की एक आयत का इनकार करे वो भी काफिर, कुरान के एक ज़ेर ज़बर पेश का इनकार करे वो काफिर। हत्ता कि ये है जो कुरान के एक नुक्ते का इनकार ये वो भी काफिर है। का इनकारी हो, अगर कह दे कि ये नुक्ता कुरान का नहीं है, फिर वो अपने अब्बा का नुत्फा नहीं रहेगा।
دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا انکاری ہے۔ اب اگر قرآن کی کوئی توہین کرے، اب قرآن کی کوئی توہین، اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں رحل قرآن کا جو یہاں رکھ دیا جائے، اللہ نے 3 اور کتابیں نازل کی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور پھر قرآن ہے۔ اب سنیے گا ہم قرآن کو کیا مانتے ہیں اور آپ کیا مانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھئی یہ قرآن وہ نہیں ہے، ہمارے اوپر الزام ہے، وہ نہیں ہے، ہمارا قرآن پر مکمل ایمان ہے، جو نازل ہوتا وہی ہے۔ ہمارے قرآن کو نہ کسی بکری نے کھایا نہ کسی بکرے نے چبایا۔ وہی 3 کتابیں ہیں نا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن کا رحل رکھا ہوا ہے۔ کسی میں کوئی طاقت ہے قرآن کو ہٹا کر ان تینوں میں سے کسی ایک کو رکھ دے؟ اللہ اکبر، کسی ایک کو رکھ دے، کسی میں طاقت نہیں ہے بھائی، وہ بھی اللہ کے نازل کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا نازل، وہ ہے، وہ تھے، یہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ تھے، یہ ہے، وہ تھے، یہ ہے، اور یہ نہیں رہیں گے، یہ رہے گا۔ تو بس یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، جو باقی رہے گا وہی رحل پر رہے گا بھائی۔ 3 کتابیں ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں، والدین کی بہت بڑی عظمت ہے، ماں کی بہت بڑی عظمت ہے، جن کی ماں ہے مولا ان کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے چلی گئی اس کو جناب زہرا کے محضر میں جگہ نصیب فرمائے۔ ماں ہے، اتنی عظمت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے بلایا کہ فلاں آ جاؤ، مستحب نماز کے لیے، واجب ہے نماز چھوڑو، ماں کی سنو، ماں کی سنو، ماں کی سنو۔ اور یہی ماں اگر قرآن پڑھ رہے ہو، ماں آ جائے، قرآن بند نہ کرو نہ ہی تعظیم کرو بھائی، قرآن ہے، قرآن ہے، ماں آ جائے، سگی ماں آ جائے، اللہ اکبر، اس سامنے قرآن کے سامنے سگی ماں بلائے، سگی ماں آ جائے، قرآن کی عزت باقی رکھنی ہے، قرآن کے مقابلے میں سگی ماں کی کچھ بھی عزت و عظمت نہیں۔ سگی ماں، سگی ماں، قرآن کے سامنے اگر سگی ماں آ جائے تو قرآن کا ساتھ دو۔ اب کہوں وہ ماں جس کا بچہ بھی نہیں تھا، اگر وارث قرآن کے سامنے آ جائے، ماں کو چھوڑ دینا وارث قرآن کو۔ سگی ماں آ جائے قرآن کے سامنے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، بڑا چودھری آ جائے، بڑا رئیس آ جائے، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو کھلا چھوڑ کر وہاں نہیں جا سکتے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ پھر یہاں پر ایک میں حدیث مولا کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا 3 ایسی چیزیں ہیں جو قیامت کے دن خدا کے سامنے شکوہ کریں گی۔ ایک، عالم علم حاصل کر کے آیا مگر منطقے والوں نے، علاقے والوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اور پھر دوسرا، مسجد بنی تو اچھی تھی، بنائی تو اچھی تھی، ڈونیٹ بھی اچھا کیا تھا، مگر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور تیسرا، قرآن، قرآن کہے گا اس کے گھر میں تھا مگر کھولا نہیں، میں اس کے گھر میں علاج تھا، دلوں کا مرض تھا، وہ بھی اس کے پاس، جتنے مرض تھے قرآن کے پاس، اور قرآن کو محجور کر کے رکھا گیا۔ یہ قرآن بہت عظیم ہے۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ اچھا، ایک مولا نے فرمایا جنت کے اتنے زینے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ ایک شخص جو حافظہ نہیں رکھتا تھا میری طرح سے کھڑا ہو گیا، کہا اب ایسے کہوں، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ مجھے قرآن یاد نہیں ہوتا، بہت کوشش کرتا ہوں مگر یاد ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے اتنے سینے ہیں جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ کہا اچھا قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر عمل کرتے ہو؟ کہا قرآن پہ ایمان بھی ہے، عمل بھی کرتا ہوں مگر حفظ نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا یہ رٹنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اچھا پھر یہ ہوگا قیامت کے دن جو قرآن پر عمل کرتا ہوگا ہمارا محب ہوگا، اللہ فرشتوں کو مقرر کرے گا اس کو قرآن حفظ کراؤ اور جنت لے جاؤ۔ اچھا پھر دیکھیں یہ قرآن اگر علی دل میں ہے تو یہ قرآن دل میں آتا ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اگر علی دل میں ہوگا تو قرآن آ جائے گا، اگر علی قرآن نہیں ہوگا تو قرآن گلے میں اٹک جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے مولا نے فرمایا رب تعلیل القرآن والقرآن یلعنو، کافی ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ اچھا تھک گئے ہیں، ناراض ہو گئے، یعنی ایسا محسوس نہ ہو کہ میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات
ایران میں جب تقریر کرتے ہیں لندن وغیرہ سے خواجے آتے ہیں مجلس پڑھ کے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ مولانا نے بہت اچھی پڑھی. اگر یہ معاملہ ہے تو میں اسی طرح سے پڑھتا رہوں. اگر خواجے نہیں مومن بن کے سنیں گے تو میں سناتا رہوں گا, کیونکہ علی کا ذکر ہے تو علی علی ہوتی رہے گی تو مزہ آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ یہ قرآن ہے, قرآن. ماشاءاللہ. اچھا, قرآن کے سامنے کسی حدیث کی اوقات نہیں ہے. معصوم نے فرمایا جو بھی ہم سے منسوب کوئی فرمان ملے تو قرآن میں ڈھونڈو, اگر قرآن میں نہیں ملتا تو اس کی وقت نہیں ہے. واہ واہ. مولا نے فرمایا مولا کا فرمان ہے, کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے. مولا نے فرمایا قرآن سے ملاؤ, اگر مل رہا ہے تو ہمارا ہے. اور قرآن کے بغیر جتنی بھی حدیثیں ہیں جتنی بھی بلند ہوں, جملہ دے دوں, بھلے اونٹ پر لاد کر لائیں, قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے حدیث. توجہ چاہتا ہوں, بھلے اونٹ بھر کے لائیں گے قرآن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہے اللہ کی طرف سے. اور قرآن وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے. قرآن وہ کتاب ہے, میں نے یہ جملہ پتہ نہیں کہاں کہا تھا, قرآن اور علی میں رشتہ اتنا مضبوط ہے. جب علی قرآن کھولتے تھے پتہ نہیں قرآن علی کو پڑھتا تھا یا قرآن علی کی تلاوت کرتا تھا. یہ اس میں اتنا گہرا ربط ہے. اور اسی قرآن سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو دلوں سے غور و فکر نہیں کرتے وہ جانور ہیں. اسی لیے ہم نے کل موضوع کا اعلان کیا تھا معرفت حجت خدا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے, کیونکہ اس پوری انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے معرفت کی بنیاد پر. کنتو کنزن مخفیہ ان احببت ان اعرف, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے, ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے, اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو ان کو دیکھو مجھے پہچانو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسی مخلوق کو خلق کیا. جب خلقت انسان, پھر چلے قرآن کی آیت دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ خلقت ہوئی ہے معرفت پر. قرآن کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو جنوں کو خلق نہیں کیا اس سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی وہاں حدیث آ گئی اور یہ آیت آ گئی. ماشاءاللہ. ظاہراً لگ رہا ہے کہ یہ ٹکرا رہی ہے, مگر معصوم کی حدیث کبھی قرآن سے نہیں ٹکراتی. بسم اللہ بسم اللہ. اب اس کو دیکھتے ہیں تفاسیر میں, معرفت اس سے ظاہر نکال کر آج تھوڑی معرفت واضح ہو جائے, پھر انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ حجت خدا ہے کیا. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا دیکھیں قرآن کی آیت ہے. اچھا ہم نے اس کو تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں, اجازت ہے آپ حضرات؟ بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیں اگر بسم اللہ اسی طرح سے کریں گے تو میں بھی پھر یہاں انا للہ کر دوں گا. بات ایسی تھی, ماشاءاللہ بسم اللہ بھی آستہ کر رہے ہیں اور یا علی بھی آستہ جواب دیتے ہیں. یہ جو نا ہاتھ کھول کے بیٹھیں اور غدیر ایک مرتبہ بنائیں اور سکون آئے کہ یہ علی کا نعرہ ہے اور وہ بھی سنے. نعرہ اچھا, اللہ نے کہا جو قادر و قدیر ہے, میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پوری کائنات میں مسلمان تھوڑے ہیں اور ان میں سے صاحب ایمان تھوڑے ہیں اور ان میں سے عبادت گزار تھوڑے ہیں, اور جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت کرنے والے اگر 24 گھنٹے میں سے قرآن کی تلاوت بھی پڑھے, دعا جو ہے وہ بھی پڑھے, مستحبات بھی پڑھے, 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے عبادت کے, باقی 22 گھنٹے کہاں جائیں گے؟ یہ خدا نے خلق کیا عبادت کے لیے اور وہ قادر و قدیر ہے. وہ اپنے مقصد, اس کا مقصد کبھی بھی فوت نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے. یہاں پر انسانوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے. بھائی اگر روزہ نماز جتنی بھی عبادت کرتے رہے اپنی زندگی میں, اگر 60 سال کی زندگی ہے, 60 برس کے ہیں آپ جتنی بھی عبادت کریں آپ اس کو کاؤنٹ کریں, 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی, کم ہوگی, زیادہ نہیں ہوگی. اتنی بڑی زندگی میں 10 سال اور اتنے بڑے دن میں 2 گھنٹے, یا اللہ تو اپنے مقصد میں فوت ہو گیا کیا؟ تو اللہ ہے, انسان کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے. اگر یہ عبادت کرتا بھی ہے
माशाअल्लाह तो इतनी इबादत नहीं होती। कहा जिस पर मैंने कुरान नाजिल किया है और जो कुरान की मुंह बोलती जबान है उनसे पूछो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब हम वहां पहुंचे, या रसूलल्लाह, ए मासूम, ए नबी, ए रसूल, ए कुरान की बोलती हुई जबान, ए अल्लाह के इशारे पर और अल्लाह की वही से बोलने वाले नबी, ये जो कुरान की आयत है ये समझ में नहीं आई। माशाअल्लाह कहा कि हम इबादत के लिए पैदा हुए। माशाअल्लाह नबी ने एक ऐसा जुमला कहा, ऐसी इबादत बताता हूँ अगर वो दिल में रख लो। माशाअल्लाह। अच्छा, ऐसी हदीस है, ऐसी हदीस है, ऐसी हदीस है जो अली को पहला मानता है उसने भी लिखी, जो चौथा मानता है उसने भी लिखी, वो जो न पहला मानता है न चौथा मानता है उसने भी लिखी। आप सोचेंगे वो कौन बदबख्त है जो न पहला मानता है न चौथा? वो बदबख्त वो है जो अली से लड़ा। भाई यही है या नहीं है? जो पहला मानता है वो भी नहीं लड़ेगा, जो चौथा मानता है वो भी नहीं लड़ेगा, दोनों भाई बनकर मोहब्बत करेंगे। रसूल खुदा ने फरमाया, देखो अल्लाह ने खल्क किया है, तुम बेकार नहीं हो, तुम अबस नहीं हो, मगर तुम्हें समझाना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज देना चाहता हूँ, वो चीज दिल में संभालो तो तुम बैठते उठते बल्कि चलते फिरते आबिद कहलाओगे। या रसूल जल्दी बताएं। कहा हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत दिल में रख। अगर सो रहा है फिर भी इबादत, जाग रहा है फिर भी इबादत, चल रहा है फिर भी इबादत, अगर जिंदा है तो इबादत, मर गया तो शहादत। माशाअल्लाह ये है मारिफत, ये मारिफत, मोहब्बत। अच्छा, काफी हजरात यहाँ बैठे होते हैं, मारिफत न रखते हुए वो सवाल करते हैं, वे मोहब्बत रख लें, नमाज की जरूरत नहीं है। मोहब्बत रखते हैं। रसूल ने फरमाया, और बात कितनी हदीसों में है कि अली की मोहब्बत जन्नत का जवाज है, अली की मोहब्बत रख लो, पुल सिरात से गुजर जाओगे। तवज्जो है आप हजरात की, ये हदीसें हैं या नहीं? अगर अली की मोहब्बत दिल में रख लें क्या फिर नमाज की जरूरत होगी या नहीं? तवज्जो चाहता हूँ। इसीलिए कि जिसके दिल में अली आ जाए, जिसके दिल में अली आ जाए। और फिर मैंने कल भी ये मिसाल यहाँ दी थी, अगर नहीं दी तो मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपकी कोशिश होती है जैसे मेरे महबूब का लिबास हो मेरा वैसा लिबास हो, जो महबूब करता है वैसे मैं करूँ। अगर अली को अपना महबूब बनाया है तो ये देखो जो अली कर रहा है वो करो, जिसे रोक रहा है उसे रुक जाओ। ये मोहब्बत हकीकी है, ये मोहब्बत हकीकी है। और फिर आगे चले, इसी आयत को समझाने के लिए मैंने यहाँ दूसरी तफसीर बयान करना चाहता हूँ। अलामत तबादबाई तफसीर मीज़ान में लिख रहे हैं, कहा कि ये ले याबदून जो इस आयत में आया है, इससे मुराद ले यारफून है, यानी अल्लाह ने खल्क किया है मारिफत हासिल करने के लिए। तफसीर मीज़ान में यह नजरिया मौजूद है और उनकी दलीलें लेकर भी आया है। कुछ दलीलें यहाँ बयान करना चाहता हूँ। ले यारफून वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाते इल्ला लियअबुदून से मुराद इल्ला लियअरफून है, ताकि खल्क किया है मारिफत के लिए। क्यों? जब तक मारिफत नहीं होगी तब तक इबादत नहीं होगी। तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा, एक मिसाल दूँ। मारिफत होगी तो ताज़ीम होगी, मारिफत होगी तो सजदा होगा, मारिफत होगी तो इंसान के दिल में मोहब्बत भी होगी, इज्जत भी होगी। और फिर एक मिसाल दूँ। देखिए, दो फर्द आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, मारिफत होगी तो इबादत होगी, मारिफत होगी तो इंसान झुकेगा, मारिफत होगी तो इंसान रुकेगा, मारिफत मासूम होगी तो इंसान रुकेगा। अगर मारिफत नहीं होगी, मासूम बुलाता रहेगा, ये पहाड़ पर चढ़ता रहेगा। आप भले से रहे, मैं रवा रवी से गुजर जाऊंगा, ये आपका मामला है। तवज्जो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? मासूम पुकारता रहेगा, ये नहीं आएगा, मुड़कर भी नहीं देखेगा, क्योंकि मारिफत नहीं है। मारिफत। अच्छा, दो अफराद आ रहे हैं आपके सामने, आप दोनों से मिलते हैं। हर एक का ये मुशाहिदा है, हर रोज़मर्रा का ये मामला है। दो शख्स आ रहे हैं, आप एक से भी मिलते हैं, दूसरे से भी मिलते हैं। जो आप जिसको पहचानते हैं उनसे आप एक अंदाज से मिलेंगे, और जिसको आप नहीं पहचानते उनसे आप दूसरे अंदाज से मिलेंगे। और वो जाने वाला तारुफ कराएगा, आप उसको जानते हैं? कहा नहीं। कहा ये फिला सैयद है, फिला आलिम है, फिला बुजुर्गवार है, फिला खतीब है, फिला जाकिर है। अच्छा, याद है आपको बैनुल हरमन में ये मिला था? आप पहले भी मिले थे, फिर आपकी बाहें खुल जाएंगी, सीने से लगाएंगे, दोबारा मिलेंगे। आपसे सवाल करूं, पहले भी मिले थे और अब भी मिले हैं, ये फर्क क्यों है? आपकी ज़बानें भले खामोश हो, आपका वजूद जवाब देगा। पहले मार्फत नहीं थी, इस तरह मिले, अब मार्फत आई है तो गले से लगा लिया है।
ماننے کی مثال دے دی ہے. بسم اللہ. اور پھر ایک قرآن سے مثال دیتا ہوں، اور تاکہ وہ جو ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ان کے لیے دلیل کافی ہو جائے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ. قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. سورہ بقرہ ہے، جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ اعلان کیا تو ملائکہ نے سوال کیا کہ یا اللہ اسے بنائے گا ماشاءاللہ. جو خون ریزی کرے گا. ہائے ہائے ہائے. کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کہا بنا رہا ہوں زمین پر اپنا خلیفہ، کہ یہ زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب پہلے سوال کیا، اچھا یہاں پر ایک مغالطہ کیا جاتا ہے، اس کو حل کرتا ہوا چلو. آپ نے بھی سنا ہوگا ملائکہ نے اعتراض کیا. واہ واہ واہ. بھئی اعتراض اور سوال میں بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ تمام لغت میں مفردات جتنی لکھی ہوئی ہیں، اور لغت کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سوال اور اعتراض میں فرق ہے. سوال کیا جاتا ہے عدم معرفت کی بنیاد پر، اور اعتراض کیا جاتا ہے بات کو انسان سمجھتا ہے مگر اس بات کو رد کرنے کے لیے جو سوال کرتا ہے اس کو اعتراض کرتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اور ملائکہ ہیں معصوم، ملائکہ سوال کرتے ہیں اعتراض نہیں کرتے. سوال کرنے والے سلمان بنتے ہیں، اعتراض کرنے والے مروان بنتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جملہ کہوں، سوال کرنے والے رضوان بنتے ہیں، اعتراض کرنے والے شیطان بنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے کو بنا رہا ہے. سوال کیا، کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. اچھا پھر تعارف کرایا بسم اللہ. آدم کے علم کے ذریعے سے تعارف کرایا، اور پھر کہا کہ جب اس میں روح پھونکو تو سجدہ کرنا. ہائے ہائے. جب روح پھونکو تو سجدہ کرنا. توجہ چاہتا ہوں میں اب اس مقام پر. اچھا روح پھونکی گئی، ملائکہ جو سوال کر رہے تھے تو دو کردار تھے وہاں. ہزاروں سال پتلا بنا ہوا تھا حضرت آدم کا. دو کردار تھے، ایک نے انکار کیا تھا ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. دوسرے انتظار میں تھے. دونوں اس پتلے کو دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ملائکہ گزرتے ہیں ادب سے تعظیم کرتے ہیں، ماشاءاللہ. اور وہ گزرتا ہے جو وہ ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بنے گا یہ بنے گا. دو کردار ہے نا، ایک کردار گزر کے انتظار کرتا ہے تعظیم کرتا ہے، ایک کردار مسخرہ کرتا ہے. دو کردار ملے نا. جب خلیفۃ اللہ بننے والا تھا یا آنے والا تھا دو کردار تھے، ایک انتظار کر رہے تھے ایک مسخرہ کر رہے تھے. دونوں کردار اس دنیا میں دیکھے تو خلیفۃ اللہ کا انتظار کرتے رہے وہ ملائکہ کے پیروں. جو بھی مسخرہ کرے سمجھ جانا اولاد وہاں سے آ رہی ہے. اچھا یہ گزر رہے تھے، اور جب اسماء کے ذریعے سے معرفت ہوئی وہ ملائکہ سجدے میں چلے گئے. اب ملائکہ سے سوال کریں کہ ملائکہ یہ ملکوتی ملائکہ کل سوال کر رہے تھے ابھی سجدہ کیوں کیا ہے؟ ملائکہ کے وجود سے جواب آئے گا کل معرفت نہیں تھی سوال کر دیا ہے، اب معرفت آ گئی ہے سجدہ کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ معرفت جب تک دل میں نہیں آئے گی، اور اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اذا عرفوہ وعبدوہ، مولا نے فرمایا جب تم پہچان لو گے تو عبادت کرو گے، اگر نہیں پہچانو گے تو عبادت نہیں کر پاؤ گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا کا فرمان ہے جب پہچانو گے. جان اور پہچان میں بہت بڑا فرق ہے، کل بیان کروں گا عرفہ اور علم میں کیا فرق ہے. بسم اللہ بسم اللہ. بھائی بات گراں تو نہیں گزر رہی ہے نا. ہاں اسی طرح سے تھوڑا آپ مجھے احساس دلاتے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے کہ خاموشی سے سن رہے ہیں اور سمجھتے چلے. اور پھر یہ خطابت کا قانون ہے، ذکر کا قانون ہے کہ آپ بھی ذکر کرتے ہوئے آئیں اور ہم بھی ذکر کرتے ہوئے آئیں. اور خدا کی قسم وہ زبانیں پچھتائیں گی جو علی علی نہیں کرتی. سیاحت غرب میں کتاب میں آغا عباس قمی نے لکھا ہے کہ جب ایک مومن کو دفن کیا جائے گا تو ایک مرتبہ اندھیرا ہوگا اور ایک مرتبہ روشنی ہو جائے گی، ایک مرتبہ یکدم روشنی ہو جائے گی. یہ خود سے پوچھے گا کہ مولانا نے بتایا تھا قبر میں اندھیرا ہوگا، یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ غیب سے صدا آئے گی جتنا تم نے علی علی کیا تھا اس کی جزا مل رہی ہے. جتنا علی کیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی جزا مل رہی ہے. خود اپنے آپ کو کہے گا اے کاش گلی گلی میں موڑ موڑ پر اٹھتے بیٹھتے گرتے سنبھلتے علی علی کرتا. تو علی علی کا اتنا فائدہ ہے. بسم تو اللہ. سنی معرفت
پھر اسی اسم علی کی معرفت دیکھیں، بسم اللہ بسم اللہ اسم علی کی معرفت دیکھیں کیا ہے اسم علی کی. یہ چلا بیانات چلیں گے. علی کو پہچاننا بہت مشکل ہے مگر علی کے اسم کو پہچانے. علی کا اسم کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اسم علی، اجے میں تاج الفضائل کتاب ہے وہاں سے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اب میں ایسی روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جتنی بھی گرمی ہوگی اگر دل سے آپ نے سنا تو وہ گرمی اتر جائے گی. بسم اللہ ماشاء اللہ. کہا ایک روایت اتنی اچھی روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی میں گیا، نبی خدا وضو کر رہے تھے اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ این علی ابن ابی طالب. ہائے 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 واہ واہ واہ. توجہ چاہتا ہوں اب. یا رسول اللہ این علی ابن ابی طالب. علی کہاں ہے؟ وضو جاری رہا. علی کہاں ہے؟ وضو جاری رہا. علی کہاں ہے؟ وضو جاری ہوا. علی کہاں ہے؟ وضو کرتے 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 جب مسح کر کے کہا مسجد میں آئے کہا ھذا علی. کہا عجب نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تعجب ہے اللہ کے رسول، جب آپ کو پتا تھا کہ علی مسجد میں آئے تو آپ کہہ دیتے کہ علی فی المسجد. ہمارے لیے اور آپ کے لیے نبی نے یہ درس دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں. یہ درس دیا ہے کہ دنیا والوں علی کے اسم کو پہچانو، علی کی ذات کو پہچانو. اس شاعر کو رسول نے فرمایا کہ بدبخت تجھے پتا نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہو کر بھی علی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا. علی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا. ایسی روایات کو روایات تاکیدی کہا جاتا ہے. تاکیدی روایت ہے. نبی نے یہ بیان کر کے کہا کہ علی کا اسم اتنا بلند ہے 1400 سال کے آنے کے بعد جو علی کے ماننے والے ہیں ان کو نبی نے درس دیا ہے. درس یہ ہے کہ جب میں علی، جب میں رسول معصوم ہو کر میں علی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا تو پھر تم بھنگ کے نشے میں یا علی نہ کہنا. ناراض ہو گئے کیا؟ شراب کے نشے میں یا علی نہ کہنا، نہ حق لڑتے ہوئے یا علی نہ کہنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ علی کا نام ہے نا. اچھا اب ظلم یہ ہے کہ علی کے نام پر اتنا ظلم ہو رہا ہے. میں 7 قلندر پہ مجلس پڑھ رہا تھا، ایک ملنگ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے مولانا ہم نے ملا حضرات نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تاکہ کہتے ہیں کہ یہ جو گانے کے ساز وغیرہ ہوتے ہیں اس پر دم دم علی کر سکتے ہیں یا نہیں. میں نے کہا بیٹھ جا. میں ممبر کی قسم ہے مجھے جواب نہیں تھا دل میں، مگر جواب اس نے دیا ہے جو زمانے کو لاجواب کر دیتا ہے. پڑھتے پڑھتے میں نے کہا کہ قرآن صامت ہے اور علی ناطق ہے. اے ملنگ میں تجھے قرآن کھول کے دیتا ہوں اور اس قرآن پر جس پر تم علی علی کرنا چاہتے ہو اسی پر قرآن پڑھو گے. وہ ایسے چومنے لگا نہیں مولانا میں قرآن کو اس طبلے بازی پر کیسے پڑھوں گا. میں نے کہا تم نے خود فرق بتا دیا ہے کہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے تو علی کو بھی نہیں پڑھ سکتے. قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے. جتنی عظمت قرآن کی ہے اتنی علی کی ہے، اتنی علی کی ہے. پھر مجتہدین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ علی کا نام بغیر وضو کے ہاتھ مت لگائیں. علی جب پہلا کہوں یا 12واں کہوں ہر ایک کا نام بغیر وضو کے ہاتھ مت لگائیں، بغیر وضو کے ہاتھ مت لگائیں علی کے نام کو. کیوں؟ جب تک طہارت نہ ہو جائے. علی کا اتنا عظیم نام ہے اور فقط ہمیں معرفت رکھنی ہے علی کے اسم کی بھی، علی کے ذات کی بھی، علی کے ولایت کی بھی اور علی کی حجیت کی بھی. علی کائنات کا حجت خدا ہے تو معرفت رکھنا ضروری ہے. اب وقت مکمل ہونے کو ہے. میں ایسی معرفت کو یہاں روک کر ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بھائی معرفت نہ ہوگی. اچھا اگر معرفت کے ساتھ آپ ایک مرتبہ یا علی کہیں ختم قرآن کا ثواب ہے. ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختم قرآن کا ثواب ہے. علی کے اسم کی طاقت دیکھ کے کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا کے ساتھ ایک اور اجنبی سفر کر رہا تھا. سامنے ندی آئی اور وہ یہودی تھا، پتہ نہیں کیا پڑھا، پڑھتے ہوئے پانی پر چلا اور چل کر عبور کیا اور کہا کہ اے شخص، مولا کو نہیں جانتے تھے، کہا اے فلاں، اے شخص، اے میرے ساتھی جو میرے پاس تھا اگر تیرے پاس ہوتا تو بھی ایسے آ جاتا. یہ پانی پر چل کے گیا تھا. مولا نے قدم رکھے، پانی کو اشارہ کیا، پانی خود لے کر وہاں چلا گیا. کہنے لگا، یہودی کہنے لگا کہ اتنے بڑے تم فقیہ، اتنے بڑے عابد ہو کہ پانی کو اشارہ کیا ہے کہ پانی نے آپ کے اشارے کی حکومت کو قبول کرتے ہوئے یہاں پہنچایا ہے. پانی نے آپ کی ولایت کو قبول کرتے ہوئے یہاں پہنچایا ہے. آپ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا پہلے تو بتا تو کون ہے اور کیا پڑھا ہے. کہا میں یہودی ہوں اور جو آخری نبی کا وصی ہے جس کا نام علی ہے اس کا نام لیا ہے.
کہ آپ کون ہیں؟ مولا نے فرمایا جس کا واسطہ تو نے دیا تھا وہ علی میں ہوں۔ ادھر سے مولا نے یہ کہا، وہ قدموں پر گر گیا، کہا مولا کلمہ پڑھائیے، اور علی نے محبت سے کلمہ پڑھایا ہے۔ علی کی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے، علی کے صبر سے اسلام پھیلا ہے۔ تو اگر علی کے اسم کی معرفت آ جائے۔ پھر ایک دوست ہیں دبئی میں رہتے ہیں، وہ بتا رہے تھے جب واپس آئے ایران تو بتا رہے تھے، کہا کہ جہاں میں مہمان تھا دبئی میں، وہ میرے دوست کے گھر والے ایک گولڈ سونے کی دکان پر گئے سونا لینے کے لیے، اور دکان ان کا تھا، دکان والے وہ تھے۔ کہا کہ جب وہاں پہنچے تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ پانی چاہیے، گرمی بہت تھی، کہا پانی چاہیے۔ پانی بھرنے کے لیے وہ گیا اور پانی لا کر اس کو دیا، اور اس نے گلاس پکڑا اور گلاس گیلا تھا، ہاتھ سے نکلا اور ٹوٹ گیا، بے ساختہ نکلا، یا علی۔ اچھا یا علی کا، اور وہاں سے سیڑھی سے اتر رہا تھا وہ جس کا دکان تھا، وہ علی والا نہیں تھا۔ اس نے کہا شٹر کو بند کرو، کہا گھر والے ڈر گئے کہ یہ وہاں کا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب مستورات ہیں۔ کہا کہ ایسے کرو یہ گلاس، دوسرا گلاس لے کر آؤ۔ گلاس لے کر آئے، ایک مرتبہ زور سے کھینچ کے دیوار میں مارا، کرمچ کی گیند کی طرح واپس آیا، پھر پکڑا، پھر مارا، پھر پکڑا، پھر مارا، پھر پکڑا۔ کہا کہ اس کا خطاب کر کے کہا، اے مستورات، علی کا نام یہاں سے نہیں یہاں سے لو، یہاں سے نہیں یہاں سے لو۔ اور یہاں پر مولا کی حدیث آ گئی کہ مفصل کے ساتھ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے حقائق بتاتے ہیں، آپ کے فضائل بتاتے ہیں، آپ کے احکام بتاتے ہیں، لوگوں پر اثر نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا پہلے خود عمل کرو، زبان سے بیان نہیں کرو، دل سے بیان کرو۔ اور جہاں ہم یہ جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور جس طرح سے کربلا والوں نے، میں مصاحب نہیں پڑھنا چاہتا، میں کچھ فضائل پڑھوں گا، کربلا والوں نے جس طرح سے معرفت کرائی ہے اس طرح سے کسی نے معرفت نہیں کرائی۔ پہلا کربلا کا دیباچہ جو ہے، تمہید ہے، وہ ہے جناب مسلم۔ میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسلم وہ ہے جس کا نام خود رسول خدا نے رکھا تھا، جناب مسلم بن عقیل۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ حسین کے سفیر ہیں، فقط سفیر نہیں ہیں، قاصد بھی ہیں۔ 12,000 خط آئے تھے اور مولا نے ایک خط لکھ کے مسلم کے ہاتھوں بھیجا تھا، اور اس میں جملہ لکھا تھا، ھذا معتمدی و ثقتی، اس پر میں اعتماد بھی کرتا ہوں، اعتبار بھی کرتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ مسلم وہ ہے جس پر حسین اعتماد کرتا ہے۔ میں کہوں نبی حسین پر اعتماد کرتے ہیں، وسیع حسین پر اعتماد کرتے ہیں۔ جملہ بدل کے کہوں، جس شخصیت پر خدا اعتماد کرتا ہے اسے حسین کہتے ہیں، جس پر حسین اعتماد کرے اسے مسلم کہتے ہیں۔ حسینیت، حسینیت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ میں چند جملے حضرت مسلم کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل، جناب مسلم بن عقیل، اور مولا نے سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب آئے ہیں تو جناب مسلم کی جو گفتگو ہوئی ہے خطبے کے حوالے سے یا اشعار کے حوالے سے، دائرۃ المعارف حسینیہ علامہ کرباسی نے یہ 10 گفتگو جو ہے وہ سب اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اور ایک گفتگو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ ایسی گفتگو ہے کہ جب کوفے میں آئے ہیں، جملہ ملتا ہے کہ 12,000 سے لے کر 30,000 کی روایت ہے کہ مجمع جمع ہو گیا تھا، اور وہاں کھڑے ہو کر جناب مسلم نے خطبہ دیا ہے۔ اور خطبہ بھی کون سا؟ جس میں حسین کی معرفت ہے۔ اور اس خطبے میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم، یہ اشتباہ جملہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ۔ فرمایا کہ حمد و ثنا ہے اس خدا کی جس نے محمد و علی کو خلق کیا ہے اپنی ذات کی دلیل دینے کے لیے۔ اگر میں یہاں پر رکنا چاہوں تو مجلس مکمل ہو جائے گی۔ میں چاہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سطر کو سمجھاؤں، پھر انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو بیان کر دیں گے۔ دلیلاً ذاتہ، اللہ کی ذات کی دلیل دینے کے لیے اللہ نے محمد کو بھی خلق کیا، علی کو بھی خلق کیا۔ تمہید کا جملہ یاد ہے کہ یہ آئے ہیں تاکہ وہ پہچانا جائے۔ یہ توحید، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، علی خدا بتانے کے لیے آیا ہے، خدا بننے کے لیے نہیں آیا۔ علی کے ہر عمل میں، ابھی اس جملے کی میں شرح کروں گا، اور آئندہ اگر
زندگی ہوئی اور توفیق ملی تو انشاءاللہ بیان کروں گا. بسم اللہ. کہا کہ علی کے ہر عمل نے ہائے ہائے. توحید کو تحفظ دیا ہے. جناب مسلم نے کہا کہ دلیلاً لذات ہی، اس ذات کی دلیل دینے کے لیے ان کو خلق کیا ہے. وَأَقَامَهُمْ مَقَامَهُ فِي سَائِرِ الْبَرِيَّاتِ، پوری کائنات میں وہ نظر نہیں آتا، وہ اپنے کمالات نہیں دکھاتا، وہ اپنی صفات نہیں دکھاتا، وہ اپنا ولایت نہیں دکھاتا، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. جب بھی کمال دکھاتا ہے، کمال ان کا ہوتا ہے، وجود ان کا ہوتا ہے. یہ توحید کے معلم ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ خدا ہے. ایسے بتایا ہے کہ علی کے سجدوں نے بتایا. یہاں تک توجہ چاہتا ہوں، یہاں تک کہ علی مولا کعبے میں آئے ہیں. یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت ہے. توجہ چاہتا ہوں. اللہ کو پتا تھا، معصوم نے فرمایا اللہ کو پتا تھا وہ بڑا حکیم ہے، اور علی کی ذات کو کامل اتمم بنا کر بھیجا تھا، اور ایسی اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا تھا کہ یہ کل صفات کا مظہر ہے. اس کو جو بھی دیکھے گا کہیں دھوکے میں نہ آ جائے. ایسے مقام پر بھیجو جو کائنات کا سینٹر ہو. اور پھر جیسے ہی علی کعبے میں آئے ہیں اور کعبے میں آ کر سجدہ کیا ہے، اللہ کعبے میں آ کر سجدہ کیا ہے، اور کعبے میں آ کر سجدے نہیں، توحید بچائی ہے. اور جیسے علی علیہ السلام کعبے میں آئے ہیں، قرآن مل کر صلوات پڑھی محمد. تو کعبے میں آ کر پیدا ہو کر، کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا، سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قرآن کی آیت ہے جو اللہ ہے وہ احد ہے، اس کو نہ کسی، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ جنا. توجہ چاہتا ہوں، نہ اس نے کسی کو جنا. لم یلد ہے ولم یولد ہے، اللہ نے اپنے لیے یہ کیا اور خود علی کو پیدا کر کے بتایا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے. یہ معرفت ہو رہی ہے. بسم اللہ. اچھا بہت سارے مقامات ہیں مگر ایک مقام یہاں پر بیان کروں وقت مکمل ہونے بسم اللہ. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ علی نے جو کی سوکھی روٹی کھائی ہے. کیا علی کے پاس کچھ نہیں تھا کیا؟ علی کائنات کا امیر ہے. جب علی کے گھر کے بچے جنت سے دسترخوان منگوا سکتے ہیں تو علی نہیں منگوا سکتا، بلکہ یہ کہوں علی کے گھر کی کنیزیں منگوا سکتی ہیں، کیا علی نہیں منگوا سکتے؟ اس کے اتنا اختیار رکھتے ہوئے، ولایت رکھتے ہوئے پھر جو کی سوکھی روٹی کیوں کھائی؟ ایک اور روایت نے مولا کے فرمان نے بتا دیا. مولا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، مولا یہ قرآن میں حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے کھانے کا ذکر کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا اسی لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ حضرت مریم کے بعد، عیسیٰ کے بعد ایک عقیدہ بنے گا جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے. کوئی مریم کو اللہ کی زوجہ بتائے گا، کوئی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتائے گا، کوئی ان کو خدا بھی کہے گا. اور میں ان کے کھانے کا ذکر کر کے یہ بتا رہا ہوں جو کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اس روایت سے نتیجہ نکلا جو کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اگر جنت سے کھانے منگا کر علی کھا سکتے تھے، مگر جو کی روٹی سوکھی کھا کر کائنات والوں کو بتایا جو کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. مل کر جواب دے، مل کر جواب دے. ان کے ہر فعل نے توحید کو تحفظ دیا ہے. یہاں پر اس بحث کو روکتے ہیں، کل یہاں سے شروع کریں گے کہ ان کے ہر فعل نے معرفت کرائی ہے. اور جناب مسلم نے معرفت کرانے کے لیے مولا نے بھیجا تھا، یہ میرا اعتماد والا ہے، اگر اس کی بیعت کی تو میری بیعت کی، اگر اس کا احترام کیا تو میرا احترام کیا. مولا نے اپنا سفیر بھیجا تھا. اور جیسے یہ خطبہ ختم ہوا 30,000 نے بیعت کی ہے. آرام آرام سے اور مکمل عنوان پڑھنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ جمع ہوئے اور کوفی بے وفا ہوتے ہیں. روایت کے جملے ملتے ہیں کہ ابن زیاد نے اعلان کرایا
جو اس کا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا، اور پھر ایک تلوار کے بدلے میں کہا تلواریں جمع کرواؤ اور 2000 درہم لے کر جاؤ۔ اور جناب مسلم میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے بے وفائی کی ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھی تو پورا مجمع تھا، کہ فجر کی نماز پڑھ کے تحقیقات پڑھ کے جناب مسلم نے دیکھا تو آدھے چلے گئے تھے، ظہر کی نماز پڑھی تو وہاں سے آدھے چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھ کے جب اٹھے تو اکیلے رہ گئے۔ اب کوفے کی گلیاں ہیں، سفیر حسین ہیں، کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، ایک گلی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مستور ہے جس کا نام روایتوں نے تاریخ نے طوعا بتایا ہے، وہ دروازہ کھول کھول کے کسی کا انتظار کر رہی تھی، ایسے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہتی ہے اے اجنبی کیوں یہاں بیٹھا ہے، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ ایک جواب دیا، جناب مسلم نے کہا اے مومنہ کیا مجھے پانی کی سبیل مل سکتی ہے؟ یہ اندر گئی، پانی کا کاسا لے کر آئی، اس نے پانی پیا اور کاسا واپس کیا، رکھ کے پھر آئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا، کہا کہ اے جنبی تیرا کوئی گھر نہیں ہے، کیوں نہیں جاتا؟ سر جھکا کے کہتا ہے میں غریب الوطن ہوں، میرا گھر نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جزاک، میرا گھر نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا نا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ ایک مرتبہ آئی، قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا مولا مجھے معاف کرنا، میں نے پہچانا نہیں تھا، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ آپ کا گھر ہے، میرے گھر آ جائیں۔ مولا مسلم گئے، ایک حجرے میں بیٹھے، کہا کہ مولا کھانا لے کر آؤں، کہا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط پانی لے کر آؤ، میں وضو کر کے آج کی رات میں پوری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جب بھی گئے ہیں تو آخری رات میں پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ادھر سے حسین پوری رات عبادت کرتے رہے، ادھر جناب مسلم۔ اس مومنہ کا ایک بیٹا تھا جو منافق تھا، اندر آیا، حجرے میں روشنی دیکھی، سوال کیا کون ہے؟ کہا خوش نصیب ہے، ہمارے گھر مسلم مہمان ہیں۔ اس معلوم نے کیا کیا، مخبری کر کے جا کے دربار میں بتایا جس کو ڈھونڈ رہے وہ ہمارے گھر میں ہے۔ عزادارو صبح کا ٹائم تھا، مولا فجر کی نماز پڑھ کے تحقیقات کر رہے تھے، ایک مرتبہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گلی میں سننے آئی، ایک مرتبہ مولا نے زرہ پہنی، امامہ پہنا، تیار ہو کے چلے۔ جناب طوعا نے کہا مولا نہ جائیے، یہ بڑے ظالم ہیں، مولا نہ جائیے۔ مولا نے ایک جواب دیا، کہا میں ہاشمی ہوں، غیرت مند ہوں، یہ بے غیرت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تیرے گھر کی عزت نہ رکھے، تیرے گھر میں آ جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بدماش تیرے گھر میں آئے۔ میں کہوں مسلم یہ مومنہ کا گھر ہے، برداشت نہیں کر سکتے، اور کل 10 محرم ہوگی، اور شام غریبہ ہوگی، علی کی بیٹیوں کے خیمہ میں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ دادارو میرے مولا باہر آئے ہیں، جنگ کی ہے، جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے ہاں دادارو 3000 کا ایک دستہ آیا، مولا نے فنار کیا، یہ کہ باتیں دیگر آتے رہے، مولا فنار کرتے رہے۔ اب کیا حکم دیا، ہاتھوں میں پتھر اٹھاؤ اور دیواروں پر چڑھ جاؤ۔ ایک مرتبہ پتھر مارنے لگے، ایک ظالمہ نے وہ جو چکی کا پتھر ہوتا ہے وہ پھینکا اور مولا کے سر پر لگا، مولا زمین پر گرے، سر بھی پھٹ گیا، ہاتھ بھی کٹ گئے۔ ایک مرتبہ روکے گا، ایک کاش میرے ساتھ عباس ہوتا، ماتم کرتے ہوئے آئے، میرے ساتھ اکبر ہوتا، میں تمہیں بتاتا کہ غریب الوطن سے کیسے دادارو پھر بھی جنگ کر رہا تھا۔ ظالموں نے کیا کیا، گڑھا کھودا، اس کے اوپر گھاس رکھی، جنگ کرتے کرتے جناب مسلم کو اس میں گرایا، اتنے نیزے اوپر آ گئے کہ جناب مسلم نیزوں میں چھپ گئے۔ دادارو اس گھڑے سے نکال کر ہاتھ باندھے گئے، زنجیر باندھے گئے۔ ادا کرو اس مہینے میں ان دنوں میں نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ اس دنوں میں تو زہرا کے بین آتے ہیں اور زینب کے بین آتے ہیں، سکینہ تڑپ کر روتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے اور جس مہینے میں مجھے یتیم جزاکم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاتھ دادارو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دربار میں آئے، ہاشمی جوان تھا نا، سینہ کھلا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا تھا، جیسے آئے نا ایک سپاہی نے یہ منظر دیکھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور ہاشمی آیا، اس سپاہی نے جملہ کہا تو بھی ہاشمی ہے، مسلم بھی ہاشمی تھا، سینہ کھلا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا ہے، تیرا کیوں سر جھکا ہوا ہے؟ رو کر کہا اے سپاہی اور تو نے انصاف نہیں کیا، اور مسلم اکیلا تھا، اور میرے ساتھ مائیں ہیں، میرے ساتھ بہنیں ہیں۔
जज़ाकुमुल्लाह। हाँ दादा, बड़ा मुस्लिम अंदर गए। एक मरतबा किसी जालिम ने कहा अमीर को सलाम करो। मौला ने कहा मा अली अमीर सिवल हुसैन, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। हुसैन ने ऐजाद इमामत सुना और कहा मुस्लिम मैं वादा करता हूँ आज के बाद जो भी मेरा नाम लेगा कहेगा गरीब हुसैन, जब भी तेरा नाम लेगा कहेगा अमीर मुस्लिम। हाँ दादारो, मौला आपके आंसू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शहजादी के रूमाल में इन आंसुओं को जगह अता हो। हाँ दादारो, जब कलाम हुआ ना, इस जालिम ने कहा कौन है इसको दारुल अमरा की छत पर लेकर जाए। जल्लाद उठा और दारुल अमरा की छत पर लेकर गया। जनाब मुस्लिम ने कहा ए जल्लाद इस अंदाज में लेकर कह दे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ बंधे हुए थे, जख्मी था, प्यासा था। इस नौजवान ने कहा ना इसी तरह से बयान करूं जिस तरह में लिखा हुआ है। मौला ने कहा मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दो। एक मरतबा पानी दिया, होंठ कटे हुए थे, खून आया, पानी में गिरा। कहा कि अब मैं प्यासा चला जाऊंगा, अब मुझे पानी नसीब। प्यासा था। अब पढ़ू जुमला पढ़ू, ऐसे लेकर गए जिस तरह हैवान को लेकर जाते हैं। दारुल अमरा की छत पर थे, दारुल अमरा की छत पर थे। मैं अब नहीं जुमला पढ़ूंगा, आगे सुनिएगा। दारुल अमरा की छत पर है। कहा कि मेरी 3 वसीयतें हैं, दारू सुनेंगे आपके दिल को इतना कहा कि 3 वसीयतें हैं। एक 2 रकअत नमाज पढ़ने दो, एक 2 रकअत नमाज पढ़ने दो, एक 2 रकअत नमाज पढ़ने दो और मेरी सिरा बेच के मेरा कर्जा देना। तीसरी वसीयत सुनेंगे, तीसरी वसीयत अब मातम करना। और तीसरी वसीयत से जिगर फट जाता है। कहा कि कल है ईद का दिन, मैं मारा जाऊंगा, मेरे 2 यतीम हो गए और यतीम समझ कर वो तमाचे या हुसैन तमाचे न मारना। अब 2 रकअत नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हुसैन की तरफ रुक करके कहा अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, ए करबला के मुसाफिर मेरा सलाम। आजा दारो जुमला सुने, ये रोने के दिन है। आजा दारो, जिनको रोना नहीं आता एक बताए हाय हुसैन कहते हुए चले, अपने बैन बुलंद करें। आजा दारो, इधर से तलवार चली, सर कटा, जमीन पर जसद को फेंका गया। आजा दारो, आपके इलाके में जो भी फिरका, जो भी मजहब हो, जो भी हो, इंसान हो, कोई गरीब मर जाता है ना, क्या कहते हैं 4 पाई तो लेकर आओ। कोई गरीब मर गया है, मगर कूफे का अजीब मंजर था, जैसे दारुल अमरा की छत से नीचे आए, कहने लगे रस्सियां लेकर आओ। आए हुसैन, रस्सियां लेकर आओ। अब रस्सियां पाँव में बांधी गई और रस्सियां घोड़ों में बांधी गई। कभी इस गले में, कभी इस गले में। एक बर्दादार आगे कह रही थी ओ मेरा गरीब हुसैन। कभी इस बाजार में जसद जैसे आगे घोड़े थे, पीछे जसद जा रहा था। मैं 2 नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैंने मजलिस को तमाम किया। सुनेंगे ये जसद के साथ किया। अल्लाह रसिया ने, अच्छा बताऊं सर के साथ क्या किया? सुनेंगे सर के साथ क्या किया? सर के साथ क्या किया? सर के साथ एक सलाख मंगाई गई, उसमें रस्सी बांधी गई, एक कान से गुजारे और दूसरे कान से निकाली, रस्सी लेकर सदर दरवाजे पर लगाई और वहां से अली की बेटियां, अल्लाह वहां से अली की बेटियां गुजारी गई। अब जुमला सुनिएगा, आप भी सुन रहे हैं। कूफे से खबर आई, 2 फर्द जा रहे थे। हुसैन ने पूछा कूफे की तरफ खैर है, कहा मुस्लिम मारे गए। खैमे लगे, हुसैन बैठे अपने खैमे में, बिलक के तरफ के रो रहे हैं। अमाना उतरा हुआ है। उस बहन ने देखा जो हुसैन के हिस्से की थी, ज़ैनब ने देखा हुसैन रो रहा है, तरफ गई। माँ जाए क्यों रो रहे हो? तड़पी थी, वो बताए कैसे तड़पी। अल्लाह अकबर, तड़प गई अली की बेटी, वो मेरा हुसैन क्यों रो रहा है? क्या हुसैन बहन को नहीं बताओगे? वो बहन मर जाएगी। एक मरतबा का कूफे से बुरी खबर आई है, अली की बेटी थी ना, समझ गई। कहा जाओ मेरी बहन रुपया को लेकर आओ, कहना तो बच्चियों को भी लेकर आए। जैसे जनाब रुपया आई ना, अल्लाह
آئی نا 2 بچیاں آئی گودی میں اٹھا لیا بچیوں کو کبھی یہ رخسار چلتا ہے بچیوں کو کیسے اٹھاتے کیسے اللہ اکبر حسین بیٹیوں کو ایسے اٹھاتا تھا جیسے کاری قرآن اٹھاتے ہیں ان بیٹیوں کو اٹھایا رخسار چوما مسلم کی بیٹیاں تھی کہا بابا کی خیر ہے کہا آج کے بعد مجھے اپنا بابا کہنا اللہ دارو میں نے مجلس کو ختم کر دیا کہا کہ بہن صندوق لاؤ جس میں زیورات پڑے ہوئے ہیں اب جو برداشت نہیں کر سکتا ہے بس وہ ماتم کرے اور زہرا کو پرسا دے اب روایت بہت سخت ہے آدھا دارو دور منگائے گئے ایک بار ایک روایت پڑھ لے میں روایت پڑھتا ہوں آدھا دارو سنیے گا روایت سنیے گا یہ نوجوان یہ بچے طرف کے رو رہے ہیں میں کہوں گا مولا آئیے دیکھیے انہوں نے مسلم کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آدھا دارو یہ بی بی یہ آنسو دیکھتی ہے نا اس کو اطمینان ہو جاتا ہے یہی وہ قوم ہرونے والی اور جن کے لیے میں نے دعا مانگی تھی میرے غریب حسین پر کون روئے گا آدھا درو سنیے گا بی بی صندوقچی لے کر آئی آرام سے آخری روایت میں نے ختم کر دیا نوجوان خود پر اختیار خود پر کنٹرول کرنا خود پر کنٹرول کرنا روایت پڑھ رہا ہوں دور منگائے گئے بالیاں پہنائی گئی رخسار چھومے گئے پیار کیا گیا سردار کا ہاتھ رکھا گیا یہ منظر 4 سال کی سکینہ دیکھ رہی تھی جس کا بابا مارا جاتا ہے دور پہنائے جاتے ہیں پیار کیا جاتا ہے لیکن سکینہ یہ حسین کا کردار ہے 10 محرم آئی حسین مارے گئے سکینہ انتظار میں تھی کوئی تو آئے گا آیا حسین سینے پر ہاتھ مارے کوئی تو آئے گا ارے کوئی نہیں آیا ایک ظالم آیا سر پہ ہاتھ رکھا کوئی نہیں تھا سر پر ہاتھ رکھا سر سے ہاتھ چھڑانا مشکل ہو گیا اور دونوں چھینے گئے تماچے مارے رو کر کہا ظالم او میتی مولوی صاحب جس ٹائم اس کے دور جینے گئے کس انداز میں ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین انجمن وفا عباس کی گزارش تھا جنوہ خانی کرے یا حسین یا حسین یا حسین